قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ اس کے مفہوم کو اگر میں آپ کے سامنے میں رکھوں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور نہ ان کو کسی چیز کے کھو جانے کا ملال ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان جو جیلان کا ایک حصہ ہے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے اور والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی مضمون کو سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا، خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل دیے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رشید بزرگ حضرت سید عبداللہ سمعی ہے۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا، اے جوان صالح، اس غلطی کی معافی جب کروں گا
کہ تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہے۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لونجی ہے، پانچواں عیب وہ لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سے کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی اس کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضائے جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تمام اعضاء درست ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جوان صالح، یہی تیری بیوی ہے، یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی۔ وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ وہ لونجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے، یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے ہوا جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہی پاک خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے، ان کا اسم گرامی ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے اور والدہ محترمہ کی خدمت رحمت ہی میں رہے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا اور جوانی کے ایام میں ہی اپنے وطن جیلان میں وصال فرما گئے۔ میرے دوستو، تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادر زاد ولی، چنانچہ ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے۔ یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرا اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ ہم اپنے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن مبارک سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا تو روزہ رکھا، یعنی شیر خارگی کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑا، اور ہم غلاموں کو سبق دے گئے کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام کرے اور روزے کا پابند بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان عبادت و بندگی ہے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف کی، تو جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے اس کی مکمل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں
फाजले बरेलवी ने कि गौसे आजम इमाम तकावन नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला बचपन ही से लहू लुआब से मुतनफ्फर और दूर रहे। आपने खुद अपने बचपन के हालात बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब कभी मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता तो एक गैबी आवाज में सुनता था कि कोई कहने वाला मुझसे कहता है कि ऐ बरकत वाले बच्चे मेरी तरफ आ जा। सुबहान अल्लाह, किस कदर ऊंचा मकाम है बारगाह परवरदिगार आलम में। ऐ अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे वली महबूब सुबहानी हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की सच्ची गुलामी नसीब फरमा और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला से अर्ज किया गया, आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? तो आपने फरमाया कि 10 बरस की उम्र में जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता था तो रास्ते में मेरे पीछे पीछे फरिश्ते चलते नजर आते थे। फिर जब मैं मकतब में पहुंचता तो उनको ये कहते हुए सुनता कि अल्लाह के वली के लिए बैठने की जगह दो, और ये आवाज तमाम मकतब वाले सुनते थे। सुबहान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दोस्ताने मोहतरम, हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक शहर के बाहर सैरो तफरीह के लिए जा रहा था। रास्ते में एक बैल मिला, उसने मेरी तरफ मुड़ कर देखा और बुज़बाने फसीह कलाम किया, ऐ अब्दुल कादिर, न तो तुम इस घूमने फिरने के लिए पैदा किए गए और न इस बात का तुम्हें हुक्म दिया गया है। आप फरमाते हैं कि एक बेजुबान जानवर बैल से ये नसीहत सुनकर मेरे कल्ब में मोहब्बत इलाही का जज्बा मोजज़न हो गया और मैं घर वापस आ गया। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला से अल्लाह ताला किस कदर प्यार फरमाता है और उनसे मोहब्बत करता है। जब आप खेलने का इरादा करते हैं तो इलैया या मुबारक की प्यारी प्यारी सदा से रोक दिया जाता है, और जब आप मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं तो फरिश्ते साथ चलते हैं, मदरसा तक आपको पहुंचाने के लिए जाते हैं और बैठने की जगह कुशादा कराते हैं, और आपसे बेजबान जानवर बैल बातचीत करते हैं। ये सब कुछ हालात बचपन शरीफ में थे, इसलिए कि आपको आगे चलकर कुतुबियत व गौसियत के अजीम मनसब पर जलवा अफरोज होना था। एक जमाना ऐसा भी आया कि जहां औलियाए कराम की गर्दनें हैं वहां हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला का कदम मुबारक है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने क्या खूब इरशाद फरमाया, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला 18 साल की उम्र तक गिलान ही के मदरसों में इल्म हासिल करते रहे। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्स कर लिया। एक दिन हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत रहमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद चला जाऊं। तो वालिदा ने मुराकबा किया और फरमाया कि प्यारे बेटे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कामयाबी बगदाद में रहने पर मौकूफ है, इसलिए मुझे तुम्हारी जुदाई तो गवारा है मगर इल्म दीन से जुदाई हरगिज गवारा नहीं कर सकती। खुशी खुशी मैं तुम्हें बगदाद जाने की इजाजत देती हूँ। मेरे पास तुम्हारे वालिद मोहतरम के हिस्से के 80 दिनार मौजूद है, 40 दिनार तुम्हारे भाई के हैं और 40 दिनार तुम्हारे हैं। फिर वालिदा माजिदा ने वो 40 दिनार मेरी गुदड़ी के बगल में सी दिए और मुझे वसीयत फरमाई कि मेरे प्यारे बेटे, तुम किसी भी हालत में रहोगे मगर कभी झूठ न बोलना, हर हालत में सच बोलना, और मुझे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक तशरीफ लाई और फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सफर करने की इजाजत देती हूँ और वही मुहाफिज है। और हसरत व मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देख कर फरमाया, ये वो चेहरा है जिसे कयामत के दिन तक न देख सकूंगी। अल्लाहु अकबर। हम सबक हासिल करें अपने बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की वालिदा माजिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि उनकी निगाह में कुरान की तालीम, दीन का इल्म कितना अहम था, कितना जरूरी था कि अपने लख्ते जिगर नूरे नजर को अपने से जुदा किया और बगदाद शरीफ रवाना फरमा दिया। अल्लाह ताला हमको भी इल्म दीन से अपने बच्चों को आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने 18 साल की उम्र में वालिदा माजिदा से इजाजत लेकर इल्म दीन के हुसूल के लिए जिलान से एक काफिला
قافلہ کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کھڑے ہیں اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے لڑکے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا